السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ کا میں دوسری سلائڈ بھیج رہی ہوں آپ کے مضمون مطالعہ اسلام کی۔ اس میں ہمارا سبق ہے امانت۔ امانت کا معنی اور مفہوم۔ امانت کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس رکھوائے اور امانت رکھنے والا اس کی حفاظت کرے اور صحیح سلامت اسے واپس لوٹائے۔ اچھا جی، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت ہے، عملی زندگی میں امانت کی حفاظت ہے، امانت کی اقسام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو امانت کا مفہوم یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ امانت کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس رکھوائے اور امانت رکھنے والا اس کی حفاظت کرنے اور صحیح سالم واپس لوٹانے کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ نہ اس چیز کو خود استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے سکتا ہے، صرف وہ اپنے پاس رکھے اور جب وہ اس کو رکھوانے والا واپس مانگے تو وہ اس کو واپس کر اسی حالت میں۔ اچھا جی، قرآن پاک کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت اور ضرورت۔ امانت کی حفاظت کرنا اور طلب کرنے پر لوٹا دینا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یعنی جو ایماندار لوگ ہیں وہ اپنی امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ وعدہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت۔ احادیث میں بھی امانت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کا ایک بنیادی جز قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی کہ وہ ایماندار شخص ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس میں امانت نہیں ہے، جو کسی کی امانت میں اگر خیانت کرے تو۔ عملی زندگی میں امانت کی حفاظت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورۃ انفال کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، پہلے میں آیت پڑھ دوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو اور تم جانتے ہو۔ یعنی کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے احکامات ہیں، ان میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ جانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں خیانت کرنے سے مراد ہے کہ ہم اس میں کچھ بات اپنی طرف سے شامل کر لیں یا ان کے احکامات پر پوری طرح عمل نہ کریں، تو یہ اس میں خیانت ہو گئی۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہو، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، آپ اس کو خود استعمال کر لیتے ہو یا کسی اپنے دوسرے بہن بھائی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہو، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کے بعد ہے امانت کی اقسام۔ روپے پیسے میں امانت، ذمہ داریاں اور فرائض، مشورہ اور کسی کا راز، قومی یا ذاتی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ روپے پیسے میں امانت جو ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی روپے پیسے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو وہ جتنی ہی رقم رکھواتا ہے اتنی ہی آپ کو امانت داری سے اس کو واپس کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے ذمہ داریاں اور فرائض۔ آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ امانت ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو بھی امانت قرار دیا، یعنی اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اسے ذمہ داری کے ساتھ بہترین مشورہ دیں۔ یہ نہیں کہ اس کو غلط مشورہ دے دیں اور وہ جس کام کے سلسلے میں مشورہ کر رہا ہے اس کا وہ کام خراب ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنے راز کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی اور کو نہیں بتانی، تو وہ راز بھی جو ہے، وہ بات جو ہے، راز کی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ بات آپ کسی دوسرے سے کر دیتے ہو تو یہ آپ امانت میں خیانت کرتے ہو۔ اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ ہے قومی یا ذاتی ذمہ داری۔ یعنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمیں قوم کی طرف سے ہمارے سپرد، ہمارے ملک کی طرف سے ہمارے سپرد کی جاتی ہے، تو اس کو بھی پوری ذمہ داری سے نبھانا اور جیسے کہا جاتا ہے ویسے نبھانا یہ امانت ہے۔ اور ذاتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں یا اپنے والدین کی طرف سے یا ہمارے بزرگوں کی، ہمارے افسروں کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں پوری ذمہ داری سے نبھانی چاہیے۔ ان میں بھی ہمیں کوئی جو ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم گھر سے گئے، دفتر گئے ہیں کام کرنے کے لیے اور دفتر میں جا کے سو جائیں
تو یہ تو امانت میں خیانت ہے، کیونکہ وہ کام تو ہمارا کام کرنے کے لیے ہے، جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے دفتر میں وہ کام کرنے کا، سونے کا تو نہیں ہے، سونے کے لیے تو گھر میں اللہ تعالیٰ نے رات آپ کو دی ہے، رات کو گھر آ کے سوئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے فلاں نعمت دی تھی، اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر ہم اس کی نعمتیں اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جو بھی ہمارے پاس اعضاء ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم ان کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے، برے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امانت کو اپنے اخلاق کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں امانت داری کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔